السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ ہے ہمارا سنڈے کا ولاگ۔ یہ کلپس کچھ پڑے ہوئے تھے جس کا میں ولاگ نہیں بنا سکی تھی، تو میں نے سوچا ان کو کمپائل کر کے جلدی سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزے کی جگہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جہاں میں بھی خود پہلی بار گئی ہوں، مرجان آئس لینڈ۔ بیسیکلی ہم لوگ نکلے تھے بیچ پہ کیونکہ ایوری سنڈے ارسل کے بابا گھر پہ ہوتے ہیں، اور ارسل کے ساتھ ان کا پرومس ہوتا ہے کہ ہم اس کو بیچ پہ یا کسی پارک لے کر جائیں گے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد۔ تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے گھر کے کام کر لیے تھے، گھر کی چیزیں سمیٹ لی تھیں جس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور ارسل اور اس کے بابا چلے گئے تھے اپنے بھائی کے گھر، اور وہاں پہ کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، ان کا کھانا تھا، تو میں نہیں جا سکی تھی گھر کے کاموں کی وجہ سے۔ وہ لوگ چلے گئے، دوپہر کا کھانا انہوں نے وہاں سے کھایا، اور میرے لیے بھی رائس لایا تھا، تو پھر میں نے بھی وہ کھا لیا راستے میں۔ پھر ہم نے چائے وغیرہ پی لی۔ اتنی دیر میں نا میرا چھوٹا دیور آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں فری ہو گیا ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، مطلب ہم کہیں مل کے چلتے ہیں۔ تو پھر ہم ایک ہی گاڑی میں مطلب ہم لوگ روانہ ہو گئے، اور بس پوچھتے پوچھاتے کہ بھئی ہم کہاں چلے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے کرتے ہم رسل خیمہ پہنچ گئے۔ اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو میں جو ہے نا کب سے کہہ رہی تھی ان کو کہ ہم رسل خیمہ چلو، انہوں نے کہا آج ہم رسل خیمہ کا ہی وزٹ کرتے ہیں اور ہم مرجان آئس لینڈ چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی ہم مرجان آئس لینڈ ڈبل ٹری پہنچ گئے تھے۔ تو ابھی تو انٹر ہوئے تھے، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اندر کا ماحول کیسا ہے، اس کی فری ہے، ٹکٹ ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہمیں، بس ابھی ہم جا رہے ہیں اور آپ کو بھی ہم دکھاتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم آئے تو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا، اتنا پرسکون ایریا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنی خاموشی جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہاں پہ ارد گرد فلیٹس تھے، فلیٹس بھی مجھے بڑے اچھے لگے تھے۔ یہاں پہ آپ آ کے بکنگ بھی کرا سکتے ہیں، نائٹ سٹے کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ساری چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں۔ جو ان سائڈ ایریا تھا وہ فیملیز کے لیے ہی تھا، بچے تھے، وہ بالکل فری تھا۔ اور سی کا ایک پارٹ تھا، سمندر کا کچھ پارٹ جو کہ پرائیویٹ تھا، وہاں پہ صرف پرائیویٹ لوگ ہی جا سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں جا سکتا، اوبیسلی وہاں پہ پے کر کے جانا پڑتا ہوگا۔ تو باقی سارے جھولے، سوئمنگ پول سب کچھ فری تھا۔ تو وہ اتنی پرسکون جگہ تھی، ہمیں بہت مزہ آ رہا تھا۔ تو میں نے تو اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نے کہا اس ویک تو جیسے تیسے، نیکسٹ ویک ہم جب آئیں گے تو آپ یہاں پہ بکنگ کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم سٹے کریں گے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو آگے سارا سوئمنگ ایریا تھا، اور کچھ فیملیز ایریا تھا، کچھ بچوں کا ایریا تھا، مطلب ڈفرینٹ ایجز کے اکارڈنگ نا یہ سوئمنگ ایریاز بنائے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ تو جو یہ میں آپ کو پول دکھا رہی ہوں، یہاں پہ ارسل بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن ہم اس پول میں بالکل لاسٹ میں آئے تھے۔ پہلے ہم نے سارا ایکسپلور کیا، اور بہت مزے کی جگہ تھی۔ تو یہاں پہ آپ مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سارا ایریا، یہ بالکل فری ہے، لیکن جو دوسرا ایریا دیکھ رہے ہیں نا جہاں پہ وہ واٹر فالس ہو رہا ہے، یہ ایریا پرائیویٹ تھا، مطلب یہاں پہ مجھے لگتا ہے جا کے پے کرنا پڑتا ہوگا، یا پہلے سے بکنگ کرنی پڑتی ہے، کچھ اس طرح کا تھا۔ تو وہاں پہ جو ان کے سیکیورٹی گارڈز اور واچ مین ٹھہرے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ سارا ایریا فری ہے، کچھ بھی ان کی پیمنٹ نہیں کرنی، البتہ وہ جو ایریا ہے وہ پرائیویٹ ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ ایک پل سی بنی ہوئی تھی، ہم لوگ اس پہ بھی گئے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور واقعی مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی ایسے کوئی لہر آنی اور میں نے نیچے گر جانا ہے۔ تو خیر یہاں پہ بھی ہم لوگ گئے، اور تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ہے۔ اس برج کو کراس کرنے کے بعد یہاں سے جب ہم آئے تو یہاں پہ ایک سوئمنگ پول ہے، اور ارسل تو پہلے جانے لگا تھا سوئمنگ پول میں، لیکن میں نے اس کے نیچے مطلب میں نے جب جھک کے دیکھا تو مجھے وہ کافی گہرا لگا۔ تو وہاں پہ جو انکل ٹھہرے تھے، پھر ہم لوگوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کافی گہرا ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں نہاتے ہیں، کافی گہرا ہے، لیکن آپ لوگ نہیں، اگر آپ لوگ نہیں ہیں سوئمنگ ایکسپرٹ تو پھر ہم لوگ آپ کو پریفر نہیں کریں گے کہ آپ لوگ جائیں۔ تو جی یہ ہے نیکسٹ مارننگ، اور میں نے بنایا تھا اپنے لیے ناشتہ۔ ناشتے میں بنا لیا تھا آملیٹ،
پیاز اور گرین چلی والا بس، اور ارسل کو چاہیے تھا سینڈوچ، انڈا سینڈوچ، تو اس کو میں نے وہ بنا کر دے دیا تھا، شاور بھی دلا دیا تھا، اور صبح صبح چائے پینا ضروری ہوتی ہے کیونکہ میرا تو بالکل مائنڈ کام ہی نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کارٹونز بھی دیکھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد دوپہر میں میرے ہسبینڈ نے آنا تھا تو فروٹ گھر میں پڑے ہوئے تھے، میں نے سوچا جلدی جلدی سے فروٹ چاٹ بنا لیتی ہوں اور میں بھی کھا لوں گی اور وہ بھی کھا لیں گے۔ تو میں تو ناشتہ بہت لیٹ کرتی ہوں تو اس لیے مجھ سے نہیں کھایا جاتا، لیکن پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت مجھے بھی کھانا پڑ جاتا ہے۔ تو میرے پاس جو ہے نا فروٹس میں بنانا تھے، ایپل اور مینگو، ساتھ میں نے گریپس بھی ڈالے تھے، کھجوریں پڑی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دی تھی۔ ساتھ میں نے ڈال دیا ہے اس میں تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ، کیونکہ زیادہ اسپائسی ہمیں نہیں پسند، تو اس طرح جو فروٹس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔